بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہاں چیف منسٹر ہاؤس میں آج 22 مارچ کو ہمارے دوستوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، متحدہ قومی موومنٹ، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پچھلے 1.5-2 گھنٹے میں ہم نے یہ جو کرونا وائرس کا وبا پھیلی ہے پوری دنیا میں، اس پہ ڈسکشن کی ہے اور کچھ چیزوں پہ ہم سب نے اگری کیا ہے کہ کون سے سٹیپس لینے چاہیے۔ اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سارے اسٹیک ہولڈرز سے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو، لا انفورسمنٹ والے ہوں، ایڈمنسٹریشن ہو، علماء اکرام ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان سب سے صلاح مشورے کے بعد ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی اس کا طریقہ، اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی ہے کہ ہم اس کا اسپریڈ یعنی اس کا پھیلاؤ روکیں۔ اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلدی ٹرانسفر اور ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، تو ہم لوگوں کا میل جول کم سے کم کریں اور اس کا پھیلاؤ ہم سب نے یہ اتفاق کیا ہے پھیلے گا تو یہ ضرور، اس کا پھیلاؤ کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ٹائم ملے اس میں ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کریں اور ایسا موقع نہ آئے کہ ہمارے پاس پیشنٹ زیادہ ہو جائیں اور ہماری ہیلتھ فیسلٹی سفیشینٹ نہ ہو۔ اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو 12 بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر، ساری جو اجتماعات کی جگہیں، شاپنگ سینٹر، سکولز وغیرہ تو ہم پہلے ہی بند کر چکے ہیں، یہ سب بند ہوں گے۔ غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے۔ ہماری حتی الامکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں۔ دکانوں پہ یہ اشیاء میسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی، گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ 2 دن میں ایک بار وہ نکل سکے۔ اس کو بھی مانیٹر کرنے کا طریقہ ہے، جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا، وہ شناختی کارڈ کسی بھی لا انفورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئی ٹی سہولیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتہ چل جائے گا کہ جی یہ 2 دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا۔ اگر کسی شخص کو اور ایمرجنسی ہے، کوئی مریض کو اسپتال لے جانا ہے، اس کی بھی اجازت ہوگی۔ اس وقت وہ ایک ساتھ 2 لوگ جا سکتے ہیں اور تیسرا اگر کوئی گاڑی میں ہے، کوئی ٹیکسی ہے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے۔ ادروائز گاڑیوں میں ہماری یہی تجویز ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے صوبے کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں اس وقت، ساری پولیٹیکل پارٹیز، سارے اسٹیک ہولڈرز ناکام ہوں گے اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہیں ہوگا۔ آج میں نے کراچی کے الیکٹرک، سوئی سدرن گیس کمپنی، ہیسکو، سیپکو، کراچی واٹر بورڈ، ان سب کے لوگوں سے ان کو بلایا تھا اور ان سے بات کی ہے اور ان سے یہ اگریمنٹ کرائی ہے کہ نمبر 1، کسی بھی ریزیڈینشل یعنی جو رہائشی علاقے ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ بجلی کے بلوں کے لیے 4000 روپے، یعنی جس کا بجلی کا بل 4000 یا اس سے کم آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بجلی کا بل اس مہینے اس سے نہیں لیں گے اور یہ بل 10 قسطوں میں اگلے 10 مہینوں میں، یعنی پہلا مہینہ چھوڑ کے پھر اگلے مہینے میں اگر 4000 میرا بل آتا ہے تو 400 روپے میرے دوسرے مہینے کے بل میں ایڈ کر کے لیں گے اور اس طریقے سے پورا کریں گے۔ یہی چیز سوئی سدرن گیس کے لیے، ان کے لیے ہم نے جو تھریش ہولڈ رکھا ہے وہ 2000 روپے ہے۔ ایک اور درخواست ہے میری، جو کرائے دار جن لوگوں پہ رہتے ہیں، جو مالک مکان ہیں، خاص طور پہ جو غریب کرائے دار ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ان کا کرایہ بھی اگر 1 مہینے مؤخر کر دیا جائے۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا ہے، 1
فیس بک پیج ہوگا اور یا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا سرکار کا نیا بنے گا، جس کا ہم سب کو بتا دیں گے۔ سرکار کی طرف سے جو بھی اقدامات ہوں گے، یعنی یہ جو لاک ڈاؤن میں کس کس کو بالکل بند ہے نکلنا، کن کو جزوی طور پہ اجازت ہے اور کن کو بالکل اجازت ہے اس لیے کہ ان کے بغیر باقی چیزیں ہماری ٹھپ ہو جائیں گی، وہ ساری ان نوٹیفیکیشنز میں آئے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹ بھی ہوتے رہیں گی جیسے جیسے ہمیں مسئلے پتہ چلیں گے۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ٹیم بنا دی گئی ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں، جو کہ 24 گھنٹے اویلیبل ہوگی۔ اس کے فون نمبرز بھی ہم اسی ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو دے دیں گے، جہاں پہ انڈسٹریز کے حضرات، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈسٹری بند ہو، ہم چاہتے ہیں انڈسٹری چلے لیکن احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کے بعد چلے۔ تو وہ جب احتیاطی تدابیر اپنے دے دیں گے تو ہم انڈسٹری بھی کھول سکتے ہیں تاکہ وہ غریبوں کو روزگار ملے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو مزدور ان کو چاہیے ان کا انتظام وہ اپنے فیکٹریوں میں کریں کہ وہ ادھر ہی ان کو ٹھہرایا جائے۔ یہ سب تدابیر اگر وہ کر لیں گے تو ان کو اپنی فیکٹریاں کھولنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن یہ سارے احکامات اس ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے آئیں گے۔ ایک اور میری درخواست مالکان سے جن کے یہاں لوگ تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، چاہے وہ کسی گھر میں ملازم ہو یا کسی ادارے میں ہو، چاہے کسی فیکٹری میں ہو، آپ اس مہینے کی تنخواہ، ہم لاک ڈاؤن تو کر رہے ہیں، دفاتر بند ہوں گے، آپ سے درخواست ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ آپ اپنے ملازمین کو ضرور دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔